السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، قد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربك من بعدها لغفور رحيم۔ ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون۔ واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين۔ صدق الله العلي العظيم۔ قال تعالى في مقام آخر في شان حبيبه الكريم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا۔ حاضرین کرام، معزز سامعین، ابھی میں نے جو چند آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، یہ سورہ اعراف کی 152، 53، 54 اور 55 آیتیں ہیں۔ اس سے پہلے کی آیات میں جیسے بتایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام جو واپس آئے تھے کوہ طور سے، تو ان کی قوم بچھڑا پرستی میں، بچھڑے کی عبادت میں، سامری کی بھٹکاوے میں آ کر بچھڑے کی پرستش کرنے لگے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آ گیا، وہ سلیٹس اور وہ تختیاں لے کر جو تورات کی آئے تھے آپ نے اس کو ان کے اوپر برہم اور غضب میں آ کر وہ تختیاں ان کے ہاتھ سے گر گئی، اور پھر اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے بالوں کو، سر کو پکڑ کر آپ ان کو جھنجھوڑنے لگے کہ میں تم کو اپنا نائب بنا کر گیا تھا، خلیفہ بنا کر گیا تھا، تم نے ان کو بت پرستی، بچھڑا پرستی، بچھڑے کی عبادت کرنے کی طرف کیوں ان کو تم کرنے دیا، کیوں روکا نہیں تم ان کو؟ تو ہارون علیہ السلام نے فرمایا کہ قال ان القوم استضعفونی، کہا تھا کہ میری قوم مجھ کو کمزور قرار دی، اور میرے لاکھ بولنے کے باوجود بھی میری قوم نے میری بات نہیں سنی تھی، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ ایک طرف پورے ہزاروں قوم کے لوگ ہیں اور دوسری طرف میں اکیلا، کتنا ان کو منع کرتا، روکتا، میں منع کیا لیکن انہوں نے میری بات کو نہیں مانا، اور قریب تھا کہ میں ان کو روکتے روکتے اتنا میں روکنے میں شدت کیا کہ وہ مجھے قتل کرنے کے قریب ہو گئے تھے۔ اب میں کیا کرتا، جان بچانے کے لیے میں اب علیحدہ اور کنارہ کشی اختیار کر لیا۔ تو اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہوا، آپ نے جب سمجھا کہ ہارون کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، تو آپ نے اپنے اور ہارون دونوں کے حق میں دعا فرمائی تھی۔ قال رب اغفر لی ولی اخی، اے اللہ مجھے بھی معاف کر دیجئے، میرے بھائی کو بھی معاف کر دیجئے، اور ہم کو اپنی رحمت میں داخل کیجئے، یقیناً تو خوب رحم فرمانے والا ہے۔ ان چیزوں کا ذکر کیا گیا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان الذین اتخذوا العجل، کہ یقیناً جن لوگوں نے اختیار کیا تھا بچھڑے کو، بچھڑا پرستی، بچھڑے کی پرستش اور عبادت کی تھی، سینالہم غضب من ربہم، ان قریب ان کو اپنے اس کیے کے اوپر رب کا غضب بھی آنے والا ہے، اور دنیا میں ذلت اور رسوائی بھی ان کو ملنے والی ہے۔ سینالہم غضب من ربہم، ان قریب وہ پالیں گے
ان کے رب کے طرف سے اس اللہ کی ناراضگی کو، غصے کو، اور دنیا کی زندگی میں ذلت اور رسوائی پائیں گے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، اسی طرح ہم اپنے طرف سے من گھڑت اور اپنی طرف سے کوئی باتوں کو گھڑ کر سامنے والے کو باور کرتے ہیں تو ہم اس کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ وہ سامری نے بچھڑے کو اندر بنا کر اس کی عبادت کی پرستش کرنے کا جو قوم کے لوگوں کو حکم دیا تھا، اس نے افتراء، یہ جھوٹ باندھا تھا کہ رب تبارک تعالیٰ کا بھی اس میں کیا ہے، منشا ہے اس کے اندر۔ تو یہ جو من گھڑت اس نے کام کیا اور لوگوں نے اس کی بات کو مان لیا اور عبادت کرنے لگے، تو ہم ایسے لوگوں کو کیا بدلہ دیتے ہیں؟ اسی طرح بدلہ دیتے ہیں کہ دنیا میں بھی ہمارا غضب ان کے اوپر ہوتا ہے، غضب بھی ہوتا ہے، اور دنیا کی رسوائی اور ذلت کا سامنا بھی ان کو کرنا پڑتا ہے۔ تو یہاں پر اب علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد جب وہ تورات کے تختیاں لینے کے لیے گئے تھے، تو اس کے بعد یہاں پر قوم کے لوگوں میں تین ٹکڑیاں، تین ان کے اندر الگ الگ جماعتیں بن گئی تھی۔ ایک تو سرے سے وہ بچھڑا پرستی کی طرف مائل نہیں ہوئے، جیسا کہ ہارون علیہ السلام اور ان کے خاص ماننے والے ہیں، انہوں نے یہ بچھڑا پرستی اور بچھڑے کی عبادت کرنے سے اپنے آپ کو روکے رکھا، اس کے قریب نہیں گئے۔ اور ایک وہ قوم تھی کہ جو یہ بچھڑے کی عبادت کی، لیکن بعد میں ان کو اپنے گناہ پر اعتراف ہوا اور اس شرک پر اعتراف کر کے وہ پھر بعد میں اللہ سے معافی مانگ لیے، دوسری قوم تھی۔ تیسری وہ قوم تھی کہ جنہوں نے بچھڑا کی عبادت کرنے کے بعد بھی، اس کے باوجود بھی وہ آخر تک مرے دم تک باز نہیں آئے، توبہ بھی نہیں کیے۔ یہ تین جماعتوں کا ذکر کیا ہے مفسرین نے۔ اب یہاں پر جو ذکر کیا گیا ہے وہ تیسری جماعت ہے کہ جنہوں نے بچھڑے کی عبادت بھی کیا اور اپنے بچھڑے کی عبادت کے گناہ سے اعتراف کر کے باز بھی نہیں آئے اور توبہ کر کے پھر رب کی بارگاہ میں رجوع بھی نہیں ہوئے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہوگا؟ تو اللہ فرما رہا ہے سینالہم غضب من ربہم، کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنا غضب نازل فرمائے گا۔ اب وہ کیا غضب آیا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا غضب ان کے اوپر طاری ہوا کہ وہ یہ بچڑا پرستی کرنے والے یہ ایسی ذلت و رسوائی اور اللہ کے غضب میں مبتلا ہو گئے کہ ان کو ایسی بیماریاں آ گئی کہ وہ سامری اور اس کے ماننے والے جس مقام پر بھی جاتے، جس سے ملتے، تو جس سے ملاقات کر کے جس کے سامنے آتے اس کو بھی وہ بیماری لگ جاتی۔ وہ ایسے بیماریوں میں ان کو اللہ نے مبتلا کر دیا۔ تو ہر کوئی ان سامری اور اس کے ماننے والوں سے کترانے لگے، دور ہونے لگے، تو سب کے سامنے ان کی رسوائی اور بے عزتی ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں وہی فرما رہا ہے غضب من ربہم، رب کا غضب، اللہ تعالیٰ کا غضب ان کے اوپر لاحق ہوا، اور دنیا کی زندگی میں انہوں نے رسوائی کو پا لیا اس کے اندر۔ اور اسی طرح ہم جو ہمارے احکامات کے اندر اپنی طرف سے من گھڑت چیزیں کرتے ہیں تو ہم اس کو ایسا ہی بدلا دیا کرتے ہیں۔ اور دوسری جماعت کا ذکر بعد میں آ رہا ہے، والذین عملوا السیئات، وہ لوگ جو گناہ کے کام کیے، ثم تابوا، پھر بعد میں توبہ کر لیا، من بعدہا، اس کے بعد، وآمنوا، اور پھر دوبارہ اللہ پر ایمان لا لیے، یعنی شرک کرنے کے بعد شرک سے توبہ کرے، توبہ کر کے پھر دوبارہ اسلام کے دائرے میں اگر داخل ہو گئے، تو یہ دوسری جماعت کے بارے میں جنہوں نے وہ سامری کی باتوں میں آ کر یہ شرک اور بچڑا پرستی تو کیا تھا، لیکن بعد میں ان کو اپنے اس گناہ کا اعتراف ہو گیا تھا، شرک سے باز آ کر اور بعد میں پھر وہ توبہ کیے اور پھر ایمان لائے۔ اب دائرہ ایمان سے نکلنے کے بعد جو نکل جاتا ہے اس کو مرتد کہتے ہیں۔ ارتداد کے معنی اب دوسرے دین کی طرف مائل ہو جانا، چلے جانا۔ تو یہ مرتد تھے، تو مرتد کے لیے ایک حکم یہ ہے کہ پھر جب وہ توبہ کر کے دوبارہ آئے گا تو پھر ضروری ہے اس کے لیے کہ پھر کلمہ طیبہ کا اقرار کر کے پھر نئے سرے سے ایمان کی تجدید کرنا چاہیے اس کے لیے۔ تو یہ اس مرتد کے لیے حکم ہے۔ تو ان لوگوں نے بھی یہ شرک کیا تھا، تو یہ شرک اللہ کو پسند نہیں ہے، تو شرک کرنے کی وجہ سے اسلام کے دائرے سے نکل گئے۔ نکلنے کی وجہ سے
پھر یہ بعد میں کیا کیے، پھر موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پہ ان کی رسالت کو بھی مانا، رب کی وحدانیت کا اقرار کر کے پھر ایمان کے دائرے میں داخل ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو لوگ یہ گناہ کیے اور اس کے بعد توبہ کرے اس کے بعد اور پھر تجدید ایمان بھی کر لیے تو ان ربک من بعدہا لغفور الرحیم، یقیناً آپ کا رب اس کے بعد خوب بخشنے والا بھی ہے، رحم فرمانے والا بھی ہے۔ اتنا بڑا گناہ شرک اللہ معاف نہیں کرتا، لیکن شرک کرنے کے بعد بھی اگر کوئی اپنے شرک سے باز آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس وقت بھی اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ تمہارا یہ شرک اللہ کو اتنا ناپسندیدہ ہے، تمہارا کوئی گناہ اتنا ناپسندیدہ نہیں ہے جتنا کہ شرک ناپسندیدہ ہے، لیکن اگر کوئی وہ شرک سے بھی اگر باز آ کر توبہ کر لیتا ہے، دوبارہ ایمان کے دائرے میں اگر داخل ہو جاتا ہے، اللہ فرما رہا ہے ان ربک من بعدہا لغفور الرحیم، کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہیں۔ اب علماء نے فرمایا مفسرین کے جو لوگ گناہ کیے تو اب گناہ کرنے کے بعد اب کتنی مدت گناہوں پہ اڑے رہے اس کا ذکر نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اپنے گناہ کرنے کے بعد اور سیئات اور خطاؤں میں زندگی بسر کرنے کے بعد بھی اگر جس وقت بھی ان کو توفیق الہی ہو جائے توبہ کر لے، اگر وہ زمانہ طویل مدت تک وہ گناہوں میں مبتلا تھے تو بھی لیکن اگر وہ توبہ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس کے بعد بھی میں تم کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ جیسا ہی شرک کرے، کفر کرے، گناہ کرنے کے ساتھ ہی فوراً وہ اپنے عمل سے باز آ جانا، بلکہ اگر کوئی سرکشی کی وجہ سے باز نہیں آیا، سالوں سال وہ اپنی سرکشی میں لگا رہا، لیکن اپنے مرنے سے پہلے اس کو توفیق ہو گئی اور وہ اپنے عمل سے باز آنے کے لیے توبہ کر لیا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان ربک من بعدہا، اتنے گناہوں کے باوجود، کثرت سے اس کے گناہیں، خطائیں، شرک ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ غفور الرحیم، خوب بخشنے والا، خوب رحم فرمانے والا ہے۔ غفور کے معنی یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، جس کے معنی آتے ہیں کہ خالی بخشنے والا نہیں، خوب بخشنے والے کو غفور بولتے ہیں، رحیم بھی خوب رحم فرمانے والے کو رحیم بولا جاتا ہے اس کے اندر۔ تو یعنی کہ اللہ مفسرین فرماتے ہیں کہ خوب بخشنے والا کیوں بولا گیا، تو مفسرین فرماتے ہیں کہ دنیا میں بھی کسی سے کوئی قصور ہوتا ہے تو مخلوق بھی معاف کرتی ہے، لیکن مخلوق معاف کرتی ہے تو کچھ نہ کچھ وہاں سامنے وہ اس کچھ غرض ہوتی ہے معاف کرنے کے لیے، اور کچھ وہاں پر کچھ چیزیں سامنے رکھ کر وہ ان کی مغفرت، ان کی معافی ایک حد درجے کی ہوتی ہے، اس کے اندر ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کوئی بندہ آتا ہے تو سامنے اس کے کوئی چیزیں رکھتا نہیں اس کے اندر، ٹھیک ہے ہم معاف کریں گے لیکن تو ایسا کرنا پڑے گا، دیکھو ایسا کرنا پڑے گا، ایسا کرنا پڑے گا۔ جیسا کہ اگر کسی سے کسی کا قصور اگر دنیا میں ہو جائے، انہیں معافی چاہنے لگے تو وہ معاف کرنے والا یہ کہے کہ ٹھیک ہے میں معاف کرنے کو تیار ہوں لیکن تم کو یہ کام کرنا پڑے گا، یہ کام کرنا پڑے گا، یہ سامنے وہ اس کے اندر یہ پرپوزل رکھتا ہے اس کے اندر، تب کہیں جا کے معاف فرماتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم توبہ کرنے والے کے سامنے ہم کوئی اس کو اور کوئی وہ نہیں کرتے کہ تو توبہ کرنا ہے تو اب یہ کام کرنا پڑے گا، اتنی کٹھن عبادت کرنا پڑے گا، یہ چلہ کشی کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو ایسی عبادت شاقہ میں لگانا پڑے گا، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جب آیا ہے ہمارے دربار میں، ہم ابھی بھی اتنے گناہوں کے باوجود بھی ہم تو کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، تو یہ ہے خوب بخشنے والا۔ خوب بخشنے والے کی تعریف یہ ہے کہ یہ کوئی بھی چیزوں کو سامنے کسی کا لحاظ کیے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ بخشتا بھی ہے، رحیم اور رحم فرمانے والا بھی ہے۔ تو اس کے اندر یہاں پر یہ توبہ کرنے والے بندے کو تسلی دی جا رہی ہے، تیرا یہ گناہ بھی معاف کر دوں گا اور توبہ کرنے کی وجہ سے آئندہ کی زندگی میں تیرے پہ رحم و کرم کا معاملہ بھی فرماؤں گا تیرا، تو آ تو جا میرے پاس، تو تیرے گناہ کو بھی معاف کروں گا، اور معاف کرنے کے بعد صرف گناہ معاف نہیں ہوں گا، آئندہ کی زندگی میں تیرے ساتھ رحم و کرم کا، آسانی کا معاملہ تیرے ساتھ میں فرماؤں گا اس کے اندر۔ ان ربک من بعدہا لغفور الرحیم ولما سکت عن موسیٰ الغضب اخذ الالواح۔ اب یہاں موسیٰ علیہ السلام کا جو ناراضگی، غصہ تھا، جب ٹھنڈا پڑا، سکتا ٹھنڈا پڑ گیا موسیٰ علیہ السلام سے غضب اور ناراضگی، تو اخذ الالواح، جو سلیٹ اور جو تختیوں کو تورات کی تھی جو انہوں نے گرا دیا تھا، اب وہ ایک
علماء فرماتے ہیں کہ اس کے اندر یہ لفظ آیا ہے کہ انہوں نے گرا دیا یا انہوں نے وہاں پر ڈال دیا، تو یہ اللہ کے کلام کے تختیوں کو وہاں پھینک دینا یا ڈال دینا، یہ انسان اپنی بس سے آمد بھی نہیں کر سکتا تو نبی کیسے کر سکتا ہے؟ لیکن وہ جب دیکھے اپنی قوم کے لوگوں کو بچڑا پرستی میں مبتلا ہو گئے، اتنی محنت کر کے ان کو میں شرک سے ہٹایا تھا، اب آ کے دیکھ رہے ہیں تو پھر وہ شرک میں لگے ہوئے ہیں، تو اپنے میں سے باہر ہو گئے، وہ انہوں کیا کر رہے ہیں، ان کو سوجھ بوجھ نہیں تھی موسیٰ علیہ السلام کو، انہوں نے سلیٹوں کو وہیں پر گرا دیا اس کے اندر۔ اب وہ بعد میں ان کا غصہ ٹھنڈا ہوا اور ہارون علیہ السلام نے پورے اس کے اندر اس کی وضاحت فرما دی، تو بارہ ہے کہ موسیٰ الغضب، موسیٰ علیہ السلام کا غضب جب ٹھنڈا ہو گیا، اخذ الالواح، تو آپ نے وہ سلیٹس اور تختیوں کو لے لیا، آپ نے اٹھایا۔ تو اب یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا غصہ یہ روا اور جائز غصہ تھا۔ اس کے اندر ایک غصہ ہوتا ہے نفس کے دباؤ میں آ کر غصہ ہوتا ہے، تو وہ غصہ جائز نہیں ہے، لیکن جو غصہ رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے جس کو غصہ آتا ہے، تو وہ یہ غصہ نفسانی نہیں ہوتا، غصہ رحمانی ہوا کرتا ہے۔ اس کے اندر ایک نفسانی غصہ نفس کی طرف سے ہوتا ہے، ایک رحمانی غصہ کہ رب کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے غصہ آتا ہے، تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ یہ رحمانی غضب بولتے ہیں، رحمانی غصہ اسے کہتے ہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ جائز ہے کہ کسی کی نافرمانی کی وجہ سے اس پر کیا کرنا؟ غصے کا اظہار کرنا، کسی کی بدعملی کی وجہ سے غصے کا اظہار کرنا، یہ جائز ہے اس کے اندر۔ لیکن نفس کے مقابلے میں نفس کے خاطر اگر کے سامنے کسی پر غصہ کر رہے ہیں، تو یہ غصے کو یہ پسندیدہ قرار نہیں دیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے واقعہ مشہور ہے کہ جب آپ دشمن سے مقابلہ کر رہے تھے، آپ کی بہادری تو مشہور ہی ہے آپ کا، تو آپ شیر خدا جن کو کہا جاتا ہے علی رضی اللہ عنہ کو، ایسے پھرتی سے مقابلہ کر رہے تھے، اس کو وار کر رہے تھے کہ اس کو نیچے گرا کر اس کے اوپر بیٹھ گئے۔ اب بیٹھنے کے بعد اب کوئی چارہ نہیں تھا اس کے علم کے بچنے کا، تو اس نے کیا کیا؟ فوراً اس نے منہ پہ تھوک دیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ منہ پہ تھوک دیا، تھوکنے کے ساتھ ہی فوراً وہ مقابلے سے ہٹ گئے، دستبردار ہو گئے۔ انہیں بولا کہ یہ کیا ہے؟ ارے میں تو تھوکا اور غصہ آنا تھا آپ کو، تو اور غصہ آ کر میرا پورا کام تمام کر دینا تھا، میٹ کر دینا تھا مجھے۔ تو آپ نے کہا کہ اب تک جو میں لڑ رہا تھا، رب غصہ مجھے جو تھا رحمانی غصہ تھا، تو رب کا نافرمان ہے، رب کا گنہگار ہے، اس وجہ سے میں تیرے اوپر غضب کا اظہار کر رہا تھا۔ اب تو میرے اوپر جو تھوک دیا، اب یہاں سے میرے نفس بھی داخل ہو گیا، اب میں غصے کا اظہار کروں گا تو یہ اس کے اندر نفس شامل ہو جائے گا، اس وجہ سے میں تجھ کو چھوڑ دیا۔ تو یہ ہمارے اسلاف کے اندر جو بھی غضب بھی ہوتا تو وہ رب کے لیے ہوتا تھا، غصہ بھی ہوتا تو رب کے رضا کے لیے ہوتا تھا، رب کے احکامات کی خلاف ورزی کے لیے غصہ کیا کرتے تھے۔ تو یہاں پر وہ بولیں کہ غضب موسیٰ علیہ السلام کا ٹھنڈا ہوا تو آپ نے وہ سلیٹوں کو لے لیا، وفی نسختہا ہدی ورحمۃ للذین ہم لربہم یرہبون، اور اس کے نسخے میں تورات کے جو سلیٹ کے اندر نسخہ تھا، لکھت تھی، اس کے اندر کیا چیز تھی؟ ہدی ورحمۃ، ہدایت بھی تھی امت کے لیے، قوم کے لیے، اور رحمت اور رحم و کرم کے معاملات بھی اس کے اندر ذکر کیے گئے تھے کہ جو ایسا عمل کرے گا اس پر اللہ ایسے سرفرازی کرے گا، ایسے کرم نوازی کرے گا۔ ہدایت کا ذکر بھی تھا اور رحمت کا ذکر بھی تھا اس کے اندر۔ لیکن کن لوگوں کے لیے؟ جو اپنے رب سے ڈرا کرتے ہیں، ڈرنے والوں کے لیے اس کے اندر ہدایت بھی تھی، اس کے اندر رحمت بھی تھی، اس کے اندر ہے۔ اب یہاں پر علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ جیسا ہی وہ تختیوں کو آپ نے گرا دیا، وہ تختیوں میں سے مفسرین نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اس کے اندر جیسا کہا گیا تھا، وہ تختی کے اندر کیا ہے کہ تمام دنیوی ہر چیز کا اس کے اندر بیان ہے اس کے اندر، تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور رحمت کو رکھ کر باقی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا اس کے اندر۔ تو یہ قوم کی نافرمانی کی وجہ سے غصہ آیا، غصہ آنے کی وجہ سے رب تبارک و تعالیٰ کو بھی جلال آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس تورات کے اندر جو ہدایت اور رحمت کے علاوہ اور باتوں کا بھی ذکر کیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو وہاں سے ختم کر دیا۔ اب صرف کیا باقی رہ گئی ہے؟ اس کے اندر ہدایت کی باتیں اور رحمت کی باتیں باقی رہ گئی اس کے اندر۔ تو یہ تورات کا نسخہ ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، لیکن کن لوگوں کے لیے ہے؟ ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرا کرتے ہیں۔ یہ مثال سے من نوعان قرآن کی بھی صفت بیان کی گئی اسی طرح، کیا ہے؟ ہدی للمتقین، ہدایت ہے یہ، لیکن ہدایت کا فائدہ کون حاصل کرتے ہیں؟
متقین اللہ سے ڈرنے والے حاصل کرتے ہیں اس کے ہاں۔ تو یہاں بھی وہی بول جا رہا ہے کہ تورات بھی ہدایت ہے سرتاپا، رحمت ہے سرتاپا، لیکن اس ہدایت اور رحمت کو حاصل کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ جو رب سے ڈرا کرتے ہیں اس کے اندر۔ ہدی للمتقین جیسے کہ کہا گیا وہاں پر، حالانکہ قرآن کی صفت ہدی للناس بھی ہے، ہدی للمتقین بھی ہے، کہ لوگوں کو ہدایت دینے والا بھی ہے، ایک جگہ آ رہا ہے، پھر ایک جگہ آ رہا ہے متقین کو ہدایت دینے والا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ ہے تو تمام لوگوں کے لیے، ہر انسان اس سے ہدایت لے سکتا ہے، لیکن لیتے کون ہیں؟ جو رب سے ڈرتے ہیں وہ ہدایت حاصل کرتے ہیں اس کے اندر۔ لینے والے اللہ سے ڈرنے والے جو ہوتے ہیں وہی ہدایت کو حاصل کرتے ہیں اس کے اندر۔ تو یہاں وہی کہا گیا ہم لربہم یرہبون، یہ ان کے رب سے، جو اپنے رب سے ڈرنے والوں کے لیے اس کے اندر ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے اس کے اندر۔ اور وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، اب اس کے بعد جب ان سے گناہ ہو گئے اور ان سے بچڑا پرستی اور بت پرستی ہوئی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کے 70 آدمیوں کو چنا، سلیکٹ کیا اس کے اندر سے۔ حالانکہ ہزاروں لاکھوں افراد تھے اس کے اندر، ان کی قوم کے اندر، ان میں سے آپ نے 70 کو چنا۔ 70 رجلا لمیقاتنا، کیوں چن رہے ہیں یہ لوگ؟ کہ موسیٰ علیہ السلام تاکہ وہ 70 کو لے جا کر وہی کوہ طور کے پاس اس کے اطراف میں جا کر پھر رب سے معافی مانگیں گے، دعا کریں گے کہ بار الہ کہ یہ قوم کے لوگوں سے بچڑا پرستی ہو گئی تھی، ان سے گناہ ہو گئے تھے، ان کو تو معاف فرما دے۔ تو اس کی خاطر ان تمام قوم کے لوگ جو بچڑا پرستی کرتے تھے اور جنہوں نے یہاں بعد میں توبہ بھی کی ہے، تو ان سب کی طرف سے نمائندہ بنا کر یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے 70 افراد کو ساتھ لے گیا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ 70 افراد کیوں لگے؟ لاکھوں افراد تھے وہاں پر، تو 70 کو نمائندہ بنایا گیا، 70 کو نمائندہ بنایا گیا اس کے اندر۔ اب علماء نے لکھا کہ مفسرین کے موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں تقریباً 12 جماعتیں تھیں، بڑے بڑے جماعتیں جو ہوتی ہیں، ٹرائبس جو بولتے ہیں، قبیلے جو بولتے ہیں، وہ قبیلے 12 قبیلے تھے۔ ہر قبیلے سے آپ نے 6 افراد کو لیا، 12 چھکے 72 ہوتے ہیں۔ تو 72 ہونے کے بعد آپ نے کہا کہ بھائی اللہ کا حکم ہے 70 لے جانا، اس میں سے 2 جنے ہٹ جاؤ بول کے بولے۔ اب کوئی ہٹنے کے لیے راضی نہیں ہے، سو بولتا کہ ہم چلتے آپ کے ساتھ بول کر۔ تو آپ کے جو ساتھ حضرت یوشع نامی جو تھے، آپ کے خاص شاگرد مریدوں نے کہا کہ میں ہٹ جاتا ہوں، اور ایک شخص آپ کے خاص جو تھے وہ 2 جنے ہٹ گئے وہاں سے، کیونکہ 70 کا فگر مکمل کرنا تھا اس کے اندر۔ تو 70 افراد وہ کیا ہے آپ نے ان کو لے لیا، اب لے کے وہاں پر جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے کہ وَاخْتَارَ موسیٰ علیہ السلام نے اختیار کیا اپنے قوم میں سے 70 افراد کو لمیقاتنا، ہمارے مقررہ مقام کے لیے۔ ہم نے جو مقام مقرر کیا تھا، متعین کیا تھا کہ وہاں پر آنا، تورات لینا ہے تو وہاں پر آنا، ہم کلامی کرنا ہے تو طور پر آنا، یہاں تک کہ گناہ امت سے ہو گئے ہیں، اپنی امت سے، تو گناہوں کی معافی کرانا بھی تو وہیں پر آنا اس کے اندر۔ اب اس سے علماء فرماتے ہیں مفسرین کے، اب دیکھیے اللہ تعالیٰ تو ادعونی استجب لکم، میں سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں، جہاں پکاریں گے رب سنتا ہے۔ رب تو اب ہماری شہ رگ کے قریب ہے، ہمارے جانے کیا ہے رگ کے قریب ہے، اس کے اندر جہاں سے چاہے رب سن سکتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ بلا رہا ہے طور کے پاس آؤ، کیوں طور کے پاس آؤ؟ وہ ہماری تجلیات کا مقام ہے، ہمارے وہاں پر کرم نوازیوں کا مقام ہے، وہاں ہماری رحمتیں برستی ہے، تو رحمتوں کے برسنے کے مقام پر آؤ تو تمہاری ہم توبہ قبول کریں گے اس کے اندر۔ تو اس سے علماء فرماتے ہیں مفسرین کہ اب اگر کسی سے گناہ ہو جائے تو اسی مقام پر بیٹھ کے بھی توبہ کر سکتا ہے، لیکن کسی اللہ کے ولی کی دربار میں جب آئے گا اور اللہ کے خاص بندے کے مقام پر آئے گا، اس کے سامنے آ کر دعا کرے گا، تو یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ اس کی دعا کو اور توبہ کو فوراً قبول فرمائے گا۔ کیونکہ یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ اپنے مقام پر توبہ نہیں کرنا ہے، یہاں پر آ کر توبہ کرو۔ چنانچہ لمیقاتنا، ہمارے وقت متعینہ، ہمارے مقرر کردہ جگہ پر۔ میقات کے معنی وقت کے بھی آتے ہیں، میقات کے معنی جگہ کے بھی آتے ہیں۔ چنانچہ حاجی جب جاتے ہیں تو ان کے لیے بھی میقات مقرر ہے، حاجیوں کی میقات مقرر ہے۔ کہ میقات کے معنی کیا ہے؟ وہ متعینہ سلیکٹڈ مقام کہ جس مقام سے آگے حاجی بغیر احرام کے جا نہیں سکتا، اس کو میقات کہتے ہیں۔
کہ اگر احرام کے بغیر گیا تو پھر اس کو گناہگار ہوگا، پھر اس کو دم وغیرہ دینا پڑے گا اس کے لیے، تو وہ مقررہ مقام ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو اس سے پہلے باندھنا یا اس مقام پر آ کر باندھ کر وہ اس کے آگے جا سکتا ہے، تو اس کو میقات کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا تھا کہ یہ مقام ہے تمہارے لیے، تو کیا ہے تورات بھی لینا ہے تو یہیں پر آنا، ہدایت بھی لینا ہے تو آنا ہے، اور توبہ کے لیے بھی مقرر کیا تھا، اس وجہ سے لمیقاتنا کہا۔ واختار موسیٰ قومہ 70 رجلا لمیقاتنا فلما اخذتهم الرجفة، جیسا ہی وہاں پر یہ لوگ پہنچنے کے ساتھ ہی اچانک زلزلہ آ گیا، زلزلہ وہاں پر آ گیا، آ کر فلما اخذتهم الرجفة، یہ 70 افراد کو زلزلہ آ کر ان کو پکڑ لیا، اور 70 کے 70 افراد یہ وہیں پر زلزلے میں یہ کیا ہو گئے، یہ لوگ دہل گئے، اور دہل کے بعد بعض لوگوں نے کہا بے ہوش گئے، لیکن اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ سب کے سب مر گئے، انتقال ہوا۔ فلما اخذتهم الرجفة، جب زلزلہ ان کو لاحق ہوا 70 افراد کو، تو قالا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ربی، اے میرے رب، لو شئت اہلکتہم من قبل وإیائی، اے بار الہ، تو اگر چاہتا تو ان کو ہلاک اگر کرنا چاہتا ہے، ہلاک کرنا چاہتا تو اس سے پہلے بھی ان کو بھی مجھ کو بھی ہلاک کر سکتا تھا، اس وقت جب کہ یہ بت پرستی کر رہے تھے، یا اب علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو 7 جن کو لے گئے تھے 70 افراد، یہ بت پرستی نہیں کرے تھے، لیکن قصور ان کا یہ تھا کہ بت پرستی ہونے کے بعد خاموش بیٹھے تھے، ان کو روکے نہیں تھے، یہ ان کا قصور تھا اس کے اندر۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ قصور نہ کر کے بھی قصوروار قرار دیا جاتا ہے، کس کو؟ جو ذمہ دار ہوتا ہے، ذمہ دار ہونے کے باوجود بھی اپنے ماتحت کو اگر نہ روکے گا وہ بھی ذمہ دار، وہ بھی قصوروار ہے۔ جیسا کہ اگر اولاد بدعمل نماز نہیں پڑھ رہی ہے تو کیا ہے، اگر باپ نمازوں کا پابند ہے، اولاد نہیں پڑھ رہی، تو یہ مطلب نہیں ہے کہ باپ کو پوچھا نہیں جائے گا، باپ نماز پڑھنے پابندی کرنے کے باوجود بھی بچوں کے بارے میں باپ سے پوچھا جائے گا، اس کا یہ قصوروار ہے انہیں، یہ نمازیں ادا کر کے بھی قصوروار ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے اولاد کو نماز پڑھنے کی تاکید نہیں کر رہا ہے۔ تو اسی وجہ سے آیا حدیثوں میں کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ تو اگر یہ فریضہ علماء اور مبلغین داعیان اسلام اگر یہ فریضہ کو اگر چھوڑ ڈالے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب پر عذاب نازل فرما دیتا ہے اس کے اندر۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ بار الہ، کہ اس میں تو بعض لوگ تیرے طرف بلانے والے، تیری عبادت کرنے والے بھی تو ہے اس کے اندر، تو سب کو ہلاک کیسے کیا جائے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے فرشتوں، یہ بلانے والے، عبادت کرنے والے، انہوں نے برائی کو دیکھتا ہوا اپنی عبادت میں لگے ہوئے تھے، اپنی ریاضت میں لگے ہوئے تھے، برائی سے کرنے والوں کو برائی سے روکا نہیں تھا، تو یہ بھی قصوروار ہوئے، تو اس وجہ سے ان کے رہنے کے باوجود بھی ان کے ساتھ سب کو ہلاک کر دیا، اللہ فرمائے گا۔ تو اسی طرح ان سے قصور نہیں ہوا تھا، لیکن قصور جس سے ہو رہا تھا تو اس کو ہاتھ سے روکنا، زبان سے روکنا، کچھ تو بھی ان کا کام تھا۔ اس وجہ سے حدیث شریف میں آتا ہے کہ برائی کو دیکھ کر روکنے کے 3 معاملے ہیں، یا ہاتھ سے روکنا، یا اس کو زبان سے روکنا، یا کم سے کم دل سے برا سمجھنا۔ علماء فرماتے ہیں ہاتھ سے روکنے کا تعلق حاکم وقت، بادشاہ وقت، حکمرانوں سے اس کا تعلق ہے کہ وہ انہیں ہاتھ سے روک سکتا ہے، اگر نہ رکے تو مار بھی سکتا ہے، سزا بھی دے سکتا ہے۔ تو ہاتھ سے روکنا، مارنا، سزا دینا حاکم کا کام ہے اس کے اندر، اور زبان سے روکنا علماء کا کام ہے اس کے اندر، جاننے والوں کا کام ہے کہ وہ زبان سے روکنا چاہیے۔ اور اگر یہ دونوں بھی کام نہیں کر سکتے، زبان سے بولنے سے بھی سامنے والا بولتا تم کون بولنے والے، تم ملک کے بارے میں فلاں کر رہے ہیں، اس کے اندر ہے، اور سامنے والا نہیں مان رہا ہے، تو کم سے کم اس کی برائی کو دیکھ کر دل میں برا سمجھنا، یہ آخر درجہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ ذالک اضعف الایمان، یہ کم درجے کا ایمان ہے، آخر درجے کا ایمان ہے کہ کم سے کم دل میں برا سمجھنا۔ اگر دل میں بھی برا اگر نہ سمجھیں گے تو پھر ایمان کی کوئی وہاں پر کوئی حقیقت اور وہاں ایمان کی کوئی گنتی باقی نہیں رہے گی، حضور نے فرمایا۔ تو یہ لوگ، ان کا قصور یہی تھا کہ یہ لوگ روکے نہیں تھے، تو ان کے اوپر زلزلہ آ گیا۔ تو قالا، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بار الہ، تو اگر چاہتا تو ان کو جب نہ روکنے کے وقت میں ہلاک کر دینا تھا، یا نہیں تو بحر قلزم میں فرعون ڈبایا جا رہا تھا، تو اس وقت کیا ہے ان کو اور مجھ کو جبھی تو ہلاک کر دے سکتا تھا، تو اگر چاہے تو
جب نہیں کیا، بت پرستی کرتے وقت خاموش رہے تو اس وقت بھی ان کو ہلاک نہیں کیا، اب یہاں پر تیری بارگاہ میں ان کی توبہ کے لیے لایا ہوں، اب تو یہاں پر ہلاک کر رہا ہے اس کے اندر۔ لو شئت اہلکتہم من قبل و ایائی، اگر تو چاہتا تو اس سے پہلے ان کو بھی مجھ کو بھی ہلاک کر دے سکتا تھا، کہ ہم بھی پورے بحر قلزم میں، وہ سمندر میں سب کے سب ڈوب جا سکتے تھے، ختم ہو جاتے تھے اس کے اندر۔ اب من قبل سے مراد یہ پہلے کے معاملات ہے کہ بعضوں نے کہا کہ ان کا وقت آنے سے پہلے بھی تو چاہے تو ہلاک کر سکتا تھا، کیوں؟ تو اختیار والا ہے، کسی کو اگر وقت مقرر کرا 100 برس کا، اگر تو چاہ رہا ہے کہ 80 برس میں اس کو دنیا سے اٹھا لے تو اٹھا لے سکتا ہے، تیرے اختیار میں ہے اس کے اندر۔ تو دنیا کے وقت سے پہلے تو اٹھا لے سکتا تھا اس کے اندر، ابھی ان کے لیے موت کا وقت جو یہاں پر رکھا، اسی مقام پر جو رکھا، اس کی کیا حکمت ہے، کیا مصلحت ہے تیری، اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ تھوڑا سا یہ کیا ہے ناز کے انداز میں اعتراض کیا، ناز کے انداز میں اعتراض کیا۔ یہاں پر ایک اعتراض ہوتا، یہ اعتراض بطور تنقید کے طور پر ہوتا ہے، ایک ناز و انداز کے انداز میں اعتراض ہوتا ہے اس کے اندر۔ اے بر الہ، ان کو تو پہلے جبھی بھی ہلاک کر سکتا تھا، اب یہاں لانے کے بعد تو نے ان کو ہلاک کر دیا، اس کی کیا وجہ اس کے اندر ہے؟ تو اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، اور آپ نے کہا کہ کیا تو ہم کو بیوقوف لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے ہم کو ہلاک کر دے گا؟ قصور کرے وہ لوگ اور تو قصور نہ کرنے والوں کو اور مجھ کو کیا تو ہلاک کر دے گا ان کی وجہ سے؟ ایسا تو نہیں کرنا چاہیے تجھے، کیونکہ تو جس کو قصور ہوتا ہے اسی کو تو ہلاک کرتا ہے، تو اسی کو تو پکڑتا ہے۔ اتہلکنا بما فعل السفہاء منا ان ہی الا فتنتک، ارے یہ تو ان کو ہلاک کیا جانا، زلزلے کا آ جانا، یہ تیری بڑی آزمائش معلوم ہو رہی ہے اس کے اندر۔ ان ہی الا فتنتک، یہ نہیں ہے مگر تیری آزمائش معلوم ہو رہی ہے اس کے اندر، کہ کیا وجہ ہے اس کے اندر ان کو یہاں پر توبہ کے لیے آنے کے بعد ہلاک کر رہا ہے، تو گناہ کے موقع پر ہلاک نہیں کیا، تو یہ تیری آزمائش اور تیرا امتحان معلوم ہو رہا ہے۔ اور پھر تضل بہا من تشاء وتہدی من تشاء، یقیناً تو اس آزمائش کے ذریعے سے جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، وتہدی من تشاء، اور جس کو چاہتا ہے تو ہدایت دے دیتا ہے اس کے اندر۔ اب بسا اوقات موسیٰ علیہ السلام نے بھی اعتراض کیا کہ اے بار الہ، بس مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے یہ بطور ناز کے یہ کہا، اے بار الہ اب ہلاک کیا تو اس وقت ہی بچڑا پرستی کرتے وقت ہلاک کیوں نہیں کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ ہم بچڑا پرستی کو درمیان میں وہ سامری کے ذریعے سے یہ ظاہر کروا کر ہم امتحان آزمائش لوگوں کی لے رہے تھے کہ ان کے دلوں میں ایمان ابھی مضبوط آیا نہیں آیا، دلوں کے امتحان کے لیے ہم نے ان کو وہاں پر خاموشی اختیار کی تھی اس کے اندر، جبھی ہلاک کر دینا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ ہم آزما رہے تھے اس کے اندر خالص اٹوٹ مومن کون ہے، یہ پھسپھسا مومن کون ہے کہ باتوں میں کسی کیا کہ پھر شرک کی طرف چلا جائے، یہ آزمائش کے لیے ہم نے ایسا کیا تھا اس کے اندر۔ تو آپ فرما رہے ہیں کہ انہی اللہ فتنتک، کہ یہ تیرا ان کو ہلاک کرنا کوئی آزمائش کے طور پر دکھ رہا ہے، تیرا امتحان دکھ رہا ہے۔ اور تضل بہا من تشاء وتہدی من تشاء، یقیناً تو جس کو چاہتا ہے اس آزمائش اور اس امتحان کے ذریعے سے بھٹک اور گمراہ کر سکتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے تو ہدایت دیتا ہے۔ اب یہاں پر تضل بہا، اس آزمائش کے ذریعے سے، امتحان کے ذریعے سے گمراہ کیا جانا، یہ کسی آزمائش کے طور پر یہاں پر ذکر کیا گیا۔ یہاں پر ہدایت دینے کے لیے یہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ آزمائش کے طور پر ہدایت دیتا نہیں کہا گیا، آزمائش کے طور پر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ تو گمراہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ علت کو اور سبب کو وہاں پر ذکر فرمایا کہ بغیر علت و سبب کے گمراہ نہیں کرتا، کوئی علت اور سبب ہوتی ہے، کیا ہے، شرک، گناہ، بدعملی، فسق و فجور، یہ چیزیں ہوئی تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا ہے گمراہی کے راستے پہ ڈال دیتا ہے اس کے اندر۔ لیکن وتہدی من تشاء، لیکن جس کو چاہتا ہے تو ہدایت دیتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ کسی کے عمل کو بیس نہیں بنایا، کسی کے عمل کی بنیاد پر تو ہدایت دے دیتا یہ نہیں کہا اس کے اندر۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ گمراہ کسی کو کرتا ہے تو یہ اپنے
صرف اختیار کے بنیاد پر نہیں کرتا، گناہ اور نافرمانی کے بنیاد پر کرتا ہے، لیکن ہدایت دینا چاہتا ہے تو کسی کے عمل کو نہیں دیکھتا، اپنے فضل سے بھی ہدایت دے سکتا ہے اس کے اندر۔ گمراہ کرنے کے لیے گناہ کو دیکھ کر گمراہ کرتا، گناہ کے راستے پہ ڈالتا ہے، فسق و فجور کو دیکھ کر گناہ پہ راستے پہ ڈالتا ہے۔ اب ابو جہل، عتبہ، شیبہ ایمان نہیں لا رہے، ان کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے ان کو گمراہ کیوں کیا؟ دیکھا کہ ان کے اندر یہ سرکشی اتنی بڑی بھی ہے کہ ہدایت کی طرف آ ہی نہیں سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو گمراہی کے راستے پر لگا دیا۔ تو اللہ گمراہ کیا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ راستے پر لگایا، وہ راستے سے ہٹنے والے نہیں تھے تو اللہ نے اس راستے پر ہی ان کو چھوڑ دیا۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا گمراہ کرنے کے معنی، یہ ہے اس کے اندر۔ تو کسی کو گمراہ کرتا ہے تو کسی بھی علت اور سبب سے کرتا ہے، لیکن ہدایت کا معاملہ یہ ہے کہ علت اور سبب کو دیکھے بغیر بھی اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی طرف کھینچنا چاہتا ہے، کوئی عمل بھی نہیں ہوتا تو اپنی طرف کھینچ کر وہ ہدایت دے دیتا ہے اس کے اندر۔ تہدی من تشاء، اور پھر یہ کہہ کر آپ فرما رہے ہیں انت ولینا، اے بار الہ تو ہمارا والی ہے، تو ہمارا حافظ ہے، تو ہمارا مددگار ہے۔ ولی کے معنی مددگار کے آتے ہیں، ولی کے معنی حافظ، حفاظت کرنے والے کے آتے ہیں، ولی کے معنی یہ معاملات کا ذمہ دار، ہمارے ہر معاملے کے ذمہ دار تو ہی ہے، تو ہمارے معاملے کی کفالت کرنے والا، ہمارے معاملے کی نگہبانی کرنے والا تو ہی ہے۔ یا ولی کے معنی، اور مفسرین نے یہ بھی کیا کہ ولی کے معنی یہ ہے کہ جیسا کہا گیا النبی اولا بالمومنین، اولا کے معنی قریب کے آتے ہیں اس کے اندر، تو ولی وہ ہوتا ہے جو قریب ہوتا ہے۔ اے بار الہ، اے انت ولینا، تو ہمارا ولی معنی کیا ہے؟ تو ہمارے رگے جان سے قریب ہے، تو ہمارے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، تو ہمارا وہ ولی ہے۔ فاغفر لنا، ہم کو بخش دیجئے، ورحمنا، اور ہم پر رحم فرمائیے۔ تو اب یہاں پر یہ جب ان کی ہلاکت ہو گئی قوم کے لوگوں کی، 70 لوگوں کی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ بار الہ کہ اگر ان لوگوں کو ایسی، اگر ان کی موت اگر آ جائے گی، میں واپس پلٹ کر جاؤں گا تو قوم کے لوگ میرے کو بولیں گے کہ آپ لے گئے تھے 70 کو نمائندہ بنا کر توبہ کرانے کے لیے، ان کو بھی مار کے ان کو بھی مروا کر آئے، بلکہ بولیں گے میرے پہ اعتراض کریں گے۔ بار الہ تو کیا ہے، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ 70 افراد کو تو دوبارہ زندہ کر دے۔ تو بس روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے ان کو ہلاک تو کرا تھا، نبی کی دعا کی وجہ سے اللہ نے دوبارہ ان کو زندہ بھی کر دیا۔ اس کے اندر نبی کی دعا کی وجہ سے زندہ کر دیا۔ تو کیوں؟ اس وجہ سے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں دوبارہ وہاں پر جاؤں گا تو لوگ مجھ کو، میرے اوپر کیا ہے، تانا کسیں گے اس کے اندر، موسیٰ آپ نے تو لے گئے تھے ہماری توبہ قبول کروانے کے لیے ان کو نمائندہ بنا کر، اور ان کو بھی آپ نے ہلاک کروا کے لایا یہاں پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کو سنا تو دوبارہ وہ زندہ ہو گئے۔ تو اب یہاں فرما رہے ہیں اللہ موسیٰ علیہ السلام، اے بار الہ تو ہمارا ولی بھی ہے، ہمارا ذمہ دار بھی ہے، فاغفر لنا، ہم کو بخش دیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ علماء فرماتے ہیں مفسرین کہ یہ یا تو موسیٰ علیہ السلام کا تو کوئی قصور نہیں تھا، لیکن اپنے کو بھی قصورواروں میں شریک کر کے ہم کو معاف فرما، ہم پر رحم فرما کر رہے ہیں، تاکہ کس کی خاطر اپنے کو شامل کر لیے کہ ان پر رحم ہو گیا تو قوم پر بھی رحم ہو جائے گا، اس کے اندر ان پر رحم فرما دیا اللہ تعالیٰ تو قوم پر بھی رحم ہو جائے گا۔ یا موسیٰ علیہ السلام نے جو ناز کے انداز میں اللہ پہ اعتراض کیا تھا تو اپنے کو قصوروار بنے، اللہ میں تیرے سے لاڈ و پیار میں کچھ تیرے باتوں پر، تیرے فیصلوں پہ اعتراض تو کر لیا تھا، اگر یہ تیرے پاس، تیرے نزدیک اگر میرا کچھ لفظی قصور ہو رہا ہے تو میں اس کی میں معافی چاہتا ہوں، میں بھی گناہ گاروں میں اپنے آپ کو شامل کر رہا ہوں۔ انت ولینا فاغفر لنا، ہمارے گناہوں کو ہم سب کے، ان سے جو قصور ہوا وہ مجھ سے جو لفظی اگر ہوئی ہے تو مجھ کو بھی ہم کو بخش دیجئے، ورحمنا، اور ہم کو معاف فرما دیئے، وانت خیر الغافرین، یقیناً تو سب سے زیادہ بہتر بخشنے والا ہے۔ دنیا میں کسی کے قصور جو بخشا جاتا ہے، وہ بخشنے والے وہ کئی ہوتے ہیں اس کے اندر، لیکن سب بخشنے والوں میں سب سے زیادہ بہترین بخشنے والا اگر ذات ہے تو وہ تیری ذات ہے، تو تو ہمارے قصوروں کو معاف فرما اور ہم کو ہماری بخشش فرما۔ پہلے رحم کا یہاں پر آپ نے ذکر فرمایا، اس کے بعد یہاں اس کے بعد بخشش کا اوپر جو آیا تھا غفور الرحیم، اللہ بخشتا بھی ہے پھر رحم بھی فرماتا ہے۔ تو اب یہاں پہلے آپ نے رحم کا ذکر فرمایا، رحم فرما کیوں؟ کیونکہ
جب تک کہ تیرا رحم و کرم نہیں ہوگا ہمارا قصور معاف نہیں ہوگا۔ جب رحم و کرم ہو جائے گا، قصور معاف ہوگا تو ہمارے گناہوں کو بخشنے والا بھی بن جائے گا۔ تو رحم کا ذکر پہلے فرمایا اور مغفرت کا ذکر آپ بعد میں فرمایا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا ظلمنا